انتظار ہو رہا تھا کسی اپنے کا، مگر خبر نہ تھی کہ وہ کہاں ہے۔ نایاب اپنے کمرے میں شیشے کے سامنے خود کو دیکھ رہی تھی۔ وہ لال کلر کے جوڑے میں انتہائی حسین لگ رہی تھی، مگر اگر حسین لوگوں کی قسمت بھی حسین ہوتی تو کیا بات تھی۔ مگر ایسا نہیں تھا کہ اگر انسان کے چہرے سے اس کا نصیب لکھا جاتا تو نایاب اس دنیا کی سب سے خوش قسمت لڑکی ہوتی، کیونکہ وہ بہت حسین تھی۔ مگر افسوس، وہ تو بدقسمت تھی۔ جس محبت کے لیے وہ سالوں ترسی، وہ اسے نہ ملی۔ ذوحان تاروں کو دیکھ کر بس نایاب کی ہی باتیں سوچ رہا تھا۔ نایاب عباسی تمہیں پسند کرتی ہے ذوحان مصطفیٰ، لفظ تھے کہ کیا، ذوحان کو تو اپنا پورا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ بھی تو اس کے لیے ایسے ہی جذبات رکھتا تھا، مگر جب بھی اسے خیال آتا اپنے اور اس کے حیثیت کا تو یہ خیال وہ جھٹک دیتا۔ مگر آج اس نے خود اعتراف کیا تھا، اس نے خود کہا تھا کہ وہ اسے پسند کرتی ہے اور وہ اس کے جواب کی منتظر ہے۔ تو کیا مجھے ہاں کر دینی چاہیے؟ اور کیا ہم دونوں ایک؟ نہیں، وہ میری محبت ہے۔ اگر ہم دونوں ایک نہیں ہو سکتے تو میں خود کو ہار دوں گا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا وہ مجھ سے دور جائے۔ نہیں، میں اسے کل ہی بتا دوں گا۔ ہاں نایاب فہیم عباسی، ذوحان مصطفیٰ بھی تم سے محبت کرتا ہے، اتنی محبت کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی اور نہ تم کر سکتی ہو۔ نایاب، یہ تمہارا پاسپورٹ ہے، تم پیکنگ سٹارٹ کرو، اسی ہفتے تمہاری فلائٹ ہے۔ وہ جو ناشتے کے ٹیبل پر پرسکون ہو کر ناشتہ کر رہی تھی، جیسے ہی فہیم صاحب کی آواز اس کے کانوں سے ہو کر گزری تو وہ سن سی رہ گئی۔ پاسپورٹ؟ میری؟ میں کہاں جا رہی ہوں؟ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا اچانک سے اسے باہر کیوں بھیجا جا رہا ہے۔ بیٹا، میں چاہتا ہوں کہ تم اعلیٰ تعلیم اور اعلیٰ ادارے سے حاصل کرو۔ بابا پر پاکستان میں؟ وہ بھی کچھ کہنے ہی لگی تھی جب فہیم عباسی نے اس کی بات کاٹ دی۔ پاکستان میں بہت اچھے ادارے ہیں، مگر میں چاہتا ہوں کہ تم دوسرے ملک جا کر پڑھائی کرو، اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ ان کی بات سن کر وہ ڈائننگ ٹیبل پر ناشتے میں مصروف رہے، مگر وہاں پر سب لوگ ہی حیران تھے۔ مگر کسی کو اگر حیرانی نہیں ہوئی تھی تو وہ فہیم عباسی تھے، اور کسی میں بھی ہمت نہیں تھی فہیم عباسی کی بات ٹالنے کی، تو سب لوگ چپ رہے۔ البتہ نایاب انہیں افسردہ آنکھوں سے اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی، اور اگلا ہی خیال اسے آیا تھا۔ اگلا ہی خیال اس کو ذوحان کا آیا تھا، اور اس کا خیال آتے ہی اس کی آنکھیں نم ہونے لگیں، جیسے ابھی پانی برسنے لگا ہو۔ نایاب، تم کہاں تھی؟ میں تمہیں اتنی دیر سے ڈھونڈ رہا ہوں۔ نایاب جب اسکول آئی تھی، ذوحان سے اس نے سامنا نہیں کیا تھا۔ وہ لڑکی جو پوری کلاس کے ٹائم سے اسے دیکھتی رہتی تھی، اور آج جب اسے دیکھ کر بھی وہ نظر انداز کر رہی تھی، اور یہ بات ذوحان کو تکلیف دے رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ وہ نرمی سے اس کے برابر آ کر پوچھ رہا تھا، مگر وہ تو اپنے باپ کے الفاظ اپنے کانوں میں گونجتے ہوئے محسوس کر رہی تھی۔ کیا وہ رہ پائے گی اس لڑکے کے بغیر؟ کیا یہ لڑکا اس کا انتظار کرے گا؟ نہ جانے کیا ہوگا کیا نہیں۔ وہ اسی الجھن کا شکار تھی۔ جب ذوحان اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کے سامنے بیٹھا، وہ کسی خواب کی کیفیت میں لگ رہی تھی، اور اچانک سے کسی خواب سے واپس آئی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ اب کی بار وہ پریشانی سے پوچھ رہا تھا۔ نایاب نے اس کی طرف اپنی نظریں گھمائیں۔ سنہری آنکھیں کالی آنکھوں سے جا کر ملی تھیں، اور دونوں کے دل میں ایک الگ ہی شور برپا ہوا تھا۔ نایاب آنکھوں میں کچھ آنسو لیے اسے دیکھ رہی تھی، لیکن ذوحان کو ڈر لگ گیا تھا۔ اس کے دل میں اسے کھو جانے کا خوف بیٹھ گیا تھا، اور ذوحان کی آنکھیں دیکھ کر نایاب کو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ وہ دونوں ایک لڑکی کی زندگی، ان دونوں کو ایک ساتھ کبھی زندگی نہیں مل پائے گی، وہ کبھی ایک ساتھ نہیں رہ پائیں گے۔ میں جا رہی ہوں، بس چند جملے، اور ذوحان مصطفیٰ کو لگا کہ کسی نے اس کو زندہ قبر میں دفن کر دیا ہے۔ وہ بے یقینی سے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ بابا جان نے اسکول میں ایڈمیشن کروا دیا ہے۔ آج میرا
آخری دن ہے اور میں اب دوسرے ملک کے اسکول میں جا کے پڑھوں گی، اور آج میرا لاسٹ ڈے ہے، اس لیے پرنسپل نے مجھے آفس میں بلا کر بہت کچھ سمجھایا۔ جن جن کو پتہ تھا سب مجھ سے مل چکے ہیں، مگر تمہیں نہیں پتہ تھا۔ اس کے گلے میں آنسوؤں کا پھندا اٹک رہا تھا۔ تمہیں بتانے کی ہمت بھی نہیں ہو رہی تھی۔ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں ذوحان، لیکن مجھے جانا ہوگا اپنے مستقبل کے لیے۔ میں آؤں گی۔ وہ ایک ایک الفاظ بہت ہمت کے ساتھ ادا کر رہی تھی۔ میں ایک ایک پل اس وقت کا انتظار کروں گی جب میں واپس آؤں گی اور تم سے ملوں گی۔ وہ بولے جا رہی تھی، مگر ذوحان تو کسی اور ہی دنیا میں پہنچ چکا تھا۔ کسی نے اسے جینا سکھایا تھا، اور جب وہ جینا سیکھ گیا تھا تو جس نے جینا سکھایا تھا وہیں اس کو مار کے جا رہی تھی۔ وہ کیسے جا سکتی تھی؟ اس کی آنکھوں سے بے آواز آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ شاید ذوحان مصطفیٰ کبھی اتنا نہیں رویا ہوگا جتنا آج رویا تھا۔ ذوحان میں آؤں گی، نایاب مت کرو، خدا کے لیے مت کرو۔ ابھی وہ اسے سمجھا رہی تھی جب ذوحان کی منت بھری آواز اس کے کانوں تک آئی۔ نایاب مت جاؤ، میں مر جاؤں گا، میں بہت 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 محبت کرتا ہوں، میں مر جاؤں گا۔ وہ اپنے جملے مکمل نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کی تو جیسے کسی نے سانسیں ہی روک دی ہوں۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا بس چند پل میں اس موت کا فرشتہ اس کے سامنے ہوگا اور اس کی روح قبض کر لی جائے گی۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، میں کیسے رہوں گا؟ تم یہاں پہ پڑھائی کر لو، تم یہاں پہ پڑھ سکتی ہو۔ اس وقت وہ روتے ہوئے 16 سال کا لڑکا نہیں بلکہ کوئی 7 سال کا لڑکا لگ رہا تھا، جسے شاید اپنی پسندیدہ چیز کا کھو جانے کا ڈر ہو اور وہ اس ڈر میں تڑپ رہا ہو۔ نایاب مت جاؤ، مت جاؤ تم، وہ ویسے ہی روتے روتے اسے کہے جا رہا تھا۔ ذوحان، میں نے بہت ہمت کر کے خود کو تیار کیا ہے اور تمہارے سامنے آئی ہوں۔ مجھے ڈر تھا کہ جب میں تمہیں چیز بتاؤں گی تو تمہارا کیا رد عمل ہوگا۔ ذوحان مت کرو ایسا۔ میں آؤں گی ذوحان، میں ضرور واپس آؤں گی، لیکن مجھے ابھی جانا ہوگا۔ ابھی وہ لوگ باتیں ہی کر رہے تھے جب چوکیدار ان کی طرف آیا۔ چوکیدار کی آواز پر نایاب نے اپنے آنسو صاف کیا اور انہیں دیکھنے لگی۔ البتہ ذوحان کی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ وہ اپنا سر جھکائے ویسے ہی بیٹھا تھا۔ فہیم صاحب آئے ہیں، آپ کو بلا رہے ہیں باہر۔ وہ ان الفاظ پر ذوحان کو اپنا جسم ٹھنڈا ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی روح نکلتی ہوئی اسے محسوس ہو رہی تھی۔ انہیں کہہ دیں کہ آپ رکیں، میں آتی ہوں۔ وہ یہ کہہ کر ذوحان کی طرف مڑی، یعنی اختتام کا وقت آ گیا تھا۔ بچپن گزرنے کا وقت آ گیا تھا، یعنی ان دونوں کے بچھڑنے کا وقت آ گیا تھا، یعنی یہ آخری بار تھا ان دونوں کو ایک دوسرے کو دیکھنا۔ پھر نہ ذوحان نایاب کو دیکھ پائے گا اور نہ ہی نایاب ذوحان کو۔ مت جاؤ، اس نے آخری التجا کی۔ مجھے جانا ہوگا ذوحان، سمجھنے کی کوشش کرو۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بول رہی تھی۔ یاد رکھنا نایاب فہیم عباسی، اگر تم مجھے چھوڑ کے جا رہی ہو تو جس ذوحان کو تم نے بنایا تھا اسی کو ہی تم چھوڑ کے جا رہی ہو، اور تمہارے جانے کے بعد وہ ذوحان بھی مر جائے گا۔ پھر نئے ذوحان کو تم برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ اس کے الفاظ پر نایاب کا پورا جسم ٹھنڈا پڑ گیا۔ مجھے یقین ہے میرا ذوحان ہمیشہ زندہ رہے گا، کیونکہ میں آؤں گی، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑ سکتی، اور ذوحان کے لیے نایاب آئے گی۔ یہ کہہ کر نایاب نے ایک چھوٹا سا ڈبہ اس کی طرف بڑھایا۔ اللہ حافظ ذوحان مصطفیٰ، تمہارا نایاب فہیم عباسی انتظار کرے گی، اور تمہیں بھی نایاب فہیم عباسی کا انتظار کرنا ہوگا، اور تم میرا انتظار کرو گے۔ وہ مسکرا کر مگر افسردہ مسکراہٹ کے ساتھ آگے کی طرف بڑھ گئی تھی، اور ذوحان ویسے ہی اسے منت بھری نظروں سے دیکھتا رہا۔ افسوس وہ اسے روک نہیں پایا۔ ذوحان مصطفیٰ نے اسے اپنی محبت کا واسطہ دیا، مگر شاید کریئر محبت سے زیادہ ضروری تھا۔ یہ چیز اس وقت ذوحان مصطفیٰ کو سمجھ آ رہی تھی۔ چلے، نکاح کا ٹائم ہونے والا ہے، باہر سب بلا رہے ہیں۔ نکاح ہونے والا تھا، وقت پورا ہوا۔
سب دلہنیں اپنے کمروں میں کسی کا انتظار کر رہی تھیں کہ کوئی بڑی شان سے انہیں باہر لے جائے۔ سارے رشتہ دار، سارے لوگ باہر تھے۔ سب سے پہلے نکاح ابراہیم اور زرنش کا ہونا تھا، اور تقریب ایسی رکھی گئی تھی جیسے پہلے اور تقریب ایسی رکھی گئی تھی کہ جس جوڑے کا پہلے نکاح ہوگا پہلے وہیں دلہن باہر آئے گی، باقی دلہنیں اپنے کمروں میں ہی ہوں گی۔ حالانکہ اس پر کافی لوگوں نے منع بھی کیا تھا، مگر اسما بیگم نے اپنی ناراضی دور کرنے میں یہ شرط رکھی تھی۔ صنم اور میرال زرنش کو لال دوپٹے میں باہر کی طرف لا رہی تھیں۔ تھوڑا ہی آگے ابراہیم عباسی اپنے چہرے چاند سا چہرہ لے کر اپنی دلہن کو دیکھنے کے لیے تڑپ رہا تھا، مگر شاید ایک پردہ جو ان دونوں کے درمیان حائل تھا وہ بھی ابھی ہٹنا تھا۔ ابراہیم کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس دیوار کو توڑ دے، مگر صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، یہ تو اس نے سنا ہوگا، اور اس نے سنا بھی تھا، اس لیے اسے صبر کرنا تھا۔ زرنش کو بٹھا دیا گیا تھا، وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے تھے، بس درمیان میں ایک سفید پردہ ان دونوں کے لیے دیوار بننے کا کام کر رہا تھا۔ قاضی صاحب بسم اللہ کریں، فہیم عباسی کی آواز پر قاضی بولنا شروع ہوا۔ جب ساری دعائیں وغیرہ مکمل ہوئی تو قاضی ابراہیم کی طرف متوجہ ہوا۔ ابراہیم عباسی ولد فہیم عباسی، آپ کا نکاح زرنش عباسی ولد فاروق عباسی سے 30 لاکھ روپے حق مہر سکہ راج الوقف کروایا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ اور ابراہیم نے خوشی خوشی قبول کہا، اور لال جوڑے میں مقید اس لڑکی کے چہرے پر مسکراہٹ آنے لگی۔ کیا قبول ہے؟ جی قبول ہے۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ جی قبول ہے۔ جب ابراہیم سے پوچھ لیا گیا تو زرنش کی طرف متوجہ ہوئے تو اس نے بھی ویسے ہی قبول ہے کی صدائیں بلند کیں۔ راشدہ بیگم آگے بڑھیں اور زرنش کا ماتھا چومنے لگیں۔ سب لوگ آپس میں گلے مل رہے تھے، البتہ فہیم عباسی کے چہرے پر پریشانی واضح طور پر نظر آ رہی تھی۔ آج نکاح ہے اور میں نے سب ذوحان کے اوپر چھوڑا۔ ذوحان تو ہاتھوں پہ ہاتھ دھرے بیٹھا ہوا ہے۔ سفیان آگ ببولا ہو رہا تھا۔ اس نے ذوحان پر بھروسہ کیا تھا، مگر ذوحان نے ابھی تک کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ بھائی، اس کے آدمی اس کی طرف آئے اور اسے مکمل تفصیل دینے لگے۔ یعنی ابراہیم کا نکاح ہو چکا ہے اور اگلی باری زر کی ہے، ابھی وقت ہے۔ میں تمہیں بتاتا ہوں، فہیم عباسی نے مجھ سے نایاب کو چھیننے کا سوچا بھی کیسے؟ وہ چیختے ہوئے اپنی گاڑی میں بیٹھا تھا اور گاڑی زن سے آگے بڑھا چکا تھا۔ آج سب نے لال کلر کا ہی جوڑا پہنا ہوا تھا۔ اور بیچارہ حمزہ تو اسی بات پہ ہی پریشان تھا کہ ان میں سے دلہن کون ہے، کیونکہ ہر لڑکی ہی لال کلر کا جوڑا پہن کے بیٹھی تھی، کیونکہ یہ آج کی تھیم تھی، اور یہی عجیب و غریب تھیم اسما بیگم نے ہی سوچی تھی۔ ایک لڑکی کو زرنش سمجھ کر وہ گلے لگانے ہی لگا تھا جب سامنے سے اس لڑکی نے اپنا چہرہ سامنے کیا تو وہ معاف کر دیجیے گا بہن یہ کہتے ہوئے پیچھے ہٹ گیا۔ ہائے اللہ، شکر ہے اس کو گلے نہیں لگایا۔ شرم نہیں آتی؟ ایک لڑکی کو دیکھتے ہی اس کو گلے لگانے کے لیے چلے گئے۔ اپنے پیچھے صنم کی آواز آئی تو وہ منہ بنانے لگا۔ دل تو چاہتا ہے کہ اسما پپو کو اچھی خاصی سنا دوں، ایک تو سب کو یہ جوڑے پہنا دیے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون دلہن ہے کون نہیں۔ میں تو خوشی میں زرنش آپی کو گلے لگانا چاہتا تھا، مگر کیا پتہ نہیں کون لڑکی تھی، وہ تو شکر ہے اس کو گلے نہیں لگایا، ورنہ بھری شادی میں بےعزتی ہو جاتی۔ وہ عجیب سے منہ بناتے ہوئے صنم کو بتا رہا تھا اور صنم اپنی ہنسی ضبط نہیں کر پائی۔ ہاں ہاں تم تو ہنس لو۔ وہ بھی منہ بناتے ہوئے آگے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازہ کھولو، کھولو دروازہ۔ ہیرا بہت دیر سے دروازہ بجا رہی تھی مگر کوئی کھول ہی نہیں رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں ہی موجود تھی جب اسے پتہ چلا کہ زر اسٹور روم
اسٹور روم میں گر گیا ہے تو وہ وہاں چلی گئی۔ بات ماننے والی تو وہ بھی نہیں تھی۔ جب بات محبوب پر آ جائے تو انسان سوچتا کہاں ہے اور سوچ چلتی بھی کہاں ہے۔ وہ سیدھا ہی اپنا لہنگا سنبھالتے ہوئے اسٹور روم میں پہنچ چکی تھی۔ اس نے اس وقت یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ زر اسٹور روم میں اس وقت کر کیا رہا ہوگا اور وہ گھرا کیسے، مگر جیسے وہ اسٹور روم میں پہنچی دروازہ پیچھے سے بند کر دیا گیا۔ کافی دیر سے وہ دروازہ بجا رہی تھی مگر کسی نے بھی نہیں کھولا تھا۔ ہیرا بی بی، اب رہو یہاں اور ہم چلے اپنے ساجن کے پاس۔ آنیا دروازے کے باہر کھڑی شوخ لہجے میں کہہ رہی تھی۔ جب ہیرا کی دماغ کی بتی جلی تو اس نے کانچ کا شیشہ جو اس اسٹور روم میں ہی کسی بھاری چیز کو اٹھا کر توڑ دیا تھا اور وہ اپنا لہنگا سنبھالتے ہوئے ہیل والی چپل سے باہر نکل رہی تھی۔ آنیا کو لگا تھا وہ مجھے یہاں بند کر دے گی اور میری جگہ پہ جا کے بیٹھ جائے گی اور اس کی شادی زر سے ہو جائے گی۔ وہ منہ ٹیڑھے کرتے ہوئے ہنس ہنس کے بول رہی تھی۔ وہ تو شکر تھا کہ اس نے ہیل پہنی ہوئی تھی ورنہ اس کے کانچ اس کے پاؤں میں لگ جاتے۔ وہ کرسی سائڈ پہ رکھ کر اب باہر آ چکی تھی کیونکہ اس نے وہ شیشہ کرسی سے توڑا تھا۔ آج اگر آج شادی نہیں ہوتی نا تو اس آنیا کی بچی کو دیکھ لیتی میں۔ مجھے معصوم سمجھا ہے، بھول گئی ہے کہ میں ہوں کون۔ مجھے معصوم سمجھنا نا بہت بڑی غلطی ہے اور یہ غلطی آنیا بی بی آپ کر چکی ہیں۔ اب دیکھیں کہ میں کیا کرتی ہوں۔ وہ اپنا لہنگا سنبھالتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی اور آنیا یہی خوش فہمی کا شکار تھی کہ وہ ہیرا کو اسٹور روم میں بند کر کے آ گئی ہے۔ اور جب وہ باہر نہیں آئے گی اور سب اس کو ڈھونڈیں گے تو واضح طور پہ یہ ہو جائے گا کہ وہ اس شادی سے رضامند نہیں تھی۔ اس وقت عزت بچانے کے لیے آنیا زر سے شادی کر لے گی۔ وہ بیچاری اپنے ہی خیالوں میں شیشے کے سامنے آنیا زر علی عباسی خود کو سمجھ رہی تھی۔ آنیا ہیرا کے کمرے میں شیشے کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے بھیجا گیا تھا ہیرا کو لانے کے لیے مگر وہ صحیح وقت کا انتظار کر رہی تھی کہ جب سب لوگ آئیں گے تو وہ بجلی کی طرح باہر جائے گی اور سب پر بجلیاں گرا کر یہ کہے گی کہ ہیرا تو گھر سے بھاگ گئی۔ ابھی وہ انہیں خیالوں میں تھی جب باہر سے اسما بیگم غصے سے اندر آئیں۔ تم سے ایک کام کہا تھا وہ بھی تم نہیں کر سکی۔ وہ آتے ہی دروازہ بند کر کے اس پہ چلا رہی تھی۔ امی میں نے تو اسے منہ بند رکھو اپنا بے وقوف لڑکی۔ یہاں بیٹھ کر خواب دیکھ رہی ہو، وہاں پر زر کے سامنے وہ بیٹھی ہوئی ہے۔ اور جیسے آنیا کو حقیقت پتہ چلی اسے محسوس ہوا جیسے کسی نے اس پر ساتوں آسمان گرا دیے ہوں۔ وہ بے یقینی سے اپنی ماں کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ نہیں یہ نہیں ہو سکتا امی، میں نے اسے خود بند کیا تھا، وہ کیسے نکل سکتی ہے؟ وہ دبے ہوئے غصے میں چلا رہی تھی۔ سب کچھ مٹی میں ملا دیا، تم نے ایک موقع ملا تھا مجھے، صرف ایک موقع، تمہاری بے وقوفی نے سب کچھ گوا دیا۔ وہ اپنا موقع ہاتھ سے جانے پر افسردہ ہو رہی تھیں۔ نہیں میں ایسا نہیں ہونے دوں گی، میں ابھی جا کر اس کو مار ڈالوں گی، وہ جنونی انداز میں کہہ رہی تھی جب اسما بیگم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچا۔ منہ بند رکھو اپنا، تمہیں جو کرنا تھا تم کر چکی ہو، اب دعا کرو کہ قیامت آ جائے یا آندھی آ جائے، طوفان آ جائے، سمندر آ جائے، کچھ تو آ جائے جس سے یہ شادی رک جائے۔ وہ یہ کہہ رہی تھیں جب باہر سے روحان کی آواز آئی تھی۔ ارے آپ لوگ یہاں باہر آ جائیں، زر بھائی اور ہیرا کا نکاح بھی ہو چکا ہے۔ اور اس وقت ان دونوں ماں بیٹیوں کا چہرہ دیکھنے جیسا تھا۔ تو اب کیا کرنا چاہتی ہیں آپ؟ وہ اپنی ماں کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ ان دونوں کے سفید چہرے دیکھ کر روحان سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ انہیں ہوا کیا ہے۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، آ رہے ہیں ہم لوگ، اسما بیگم نے غصے سے روحان کو کہا تو وہ بھی ناک سے مکھی اڑاتے ہوئے باہر چلا گیا اور وہ دونوں بس وہیں کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ دونوں نکاح مکمل ہو چکے تھے، لیکن کیا تیسرا نکاح بھی ہونا تھا؟ ہیرا ایک الگ ہی کیفیت کا شکار تھی۔ اس وقت کا اس نے بے صبری سے انتظار کیا تھا جو وقت آ چکا تھا۔ وہ ہیرا فیاض حسین سے ہیرا زر علی عباسی بن چکی تھی۔ اس نے ایک فاتحانہ مسکراہٹ دور سے آتے ہوئے آنیا اور اسما بیگم پہ ڈالی تھی اور جیسے ہی آنکھوں میں کہہ رہی ہو، اگلی بار مجھ سے پنگا لیا نا تو تم لوگوں کو تمہاری اوقات اچھے سے یاد دلا دوں گی۔ اور آنیا کا چہرہ
چہرے سے تو واضح طور پہ پتہ چل رہا تھا کہ وہ ہار چکی ہے، اور آنیا کا چہرہ جلن کے مارے لال پڑا ہوا تھا۔ زر اس کے برابر میں بیٹھا ہوا تھا، چہرے پر نارمل تاثرات تھے، وہ ویسے ہی نارمل سامنے ہی دیکھ رہا تھا۔ ہیرا کے چہرے پر خوشی واضح طور پر محسوس ہو رہی تھی، اس کی مسکراہٹ سنبھل ہی نہیں رہی تھی، نہ وہ سنبھال رہی تھی۔ سفیان ان کے گھر کے باہر گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا۔ فہیم عباسی نے گارڈز کو سختی سے منع کیا تھا کہ کسی ایسے انسان کو داخل نہ ہونے دیں جس کے پاس انویٹیشن کارڈ نہ ہو، اور وہ ایک پولیٹیشین بھی تھے تو دوسرے مشہور لوگ بھی اس میں آئے ہوئے تھے، اس لیے سیکیورٹی کافی سخت تھی۔ وہ گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا، اب کی اس کی برابر والی کرسی پر ایک لڑکا بیٹھا ہوا تھا جو اسی شادی میں انوائٹڈ تھا۔ سفیان نے اسے سارا حولیہ بتایا، اس لڑکی کو کیسے بھی کر کے باہر لے کے آؤ، چاہے بے ہوش کرنا پڑے یا زبردستی لانا پڑے، مگر وہ مجھے باہر چاہیے، اور خیال رکھنا کسی کو پتہ نہ چلے اور اس کو کوئی تکلیف بھی نہ ہو۔ وہ اسے سب سمجھا رہا تھا، وہ لڑکا سمجھ چکا تھا، اس کے پاس نایاب کی کوئی تصویر نہیں تھی، اس لیے وہ اسے حولیہ ہی سمجھا رہا تھا۔ اس شادی کی فیملی، اس لڑکی کی فیملی جس لڑکے کو سب کو سمجھا رہا تھا، اس لڑکی کی فیملی اس شادی میں انوائٹڈ تھی، اس لیے اسے جانے میں مشکل نہیں ہو رہی تھی، اور وہ ایک مشہور انسان کا بیٹا تھا تو اس لیے کوئی اس پہ شک بھی نہیں کر سکتا تھا۔ سفیان اسے سب کچھ پرسنل ڈیٹیلز دے کر اس کو اندر بھیج چکا تھا اور باہر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے پاس کوئی تصویر نہیں تھی، لڑکا سمجھ رہا تھا، مگر سفیان کو لگ رہا تھا کہ وہ نہیں سمجھے گا، مگر اس نے پھر بھی اس کو حولیہ مکمل طور پر سمجھا دیا تھا، اور چند اور باتیں کر کے وہ گاڑی کا دروازہ بند کر کے باہر چلا گیا، اور سفیان وہیں بیٹھ کر نایاب کا انتظار کرنے لگا۔ اب اسے بس نایاب کا انتظار تھا، لیکن کیا تیسرا نکاح ہوگا یا نہیں، یہ ابھی بھی سوال تھا، جو سوال ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔